السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 نمبر پیج ہے جو ہم آج مطالعے میں شروع کریں گے۔ تو حمد و ثنا کے بعد عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے حسن توفیق سے، اس کی مدد اور اعانت سے اس کتاب میں ہم تخلیق ملائکہ اور جنات اور تخلیق شیاطین، کیفیت تخلیق آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کے انبیاء اور ان کے قصص اور ان کے جملہ حالات اور کوائف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کے تاریخی حالات بیان کریں گے۔ اس سے قوی امید ہے کہ بنی نوع انسان کی فلاح کے علاوہ ان کے باطنی اور روحانی امراض کی تلافی اور صحیح علاج کا ذریعہ بھی میسر ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کتاب میں ان حالات کا ذکر کریں گے جو ہمارے زمانے تک گزرے، یعنی جس وقت عماد الدین ابن کثیر موجود تھے، اور اس کے ساتھ حشر نشر اور روز قیامت کے حالات، دوزخ اور اس کی کیفیت، جنت اور اس کے حسین مناظر، نیز ان سے متعلق وہ تمام باتیں جو احادیث نبوی علیہ السلام میں اور علماء کرام کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں بیان کریں گے۔ اسرائیلیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم صرف وہی باتیں بیان کریں گے جنہیں بیان کرنے کی نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اور وہ اسرائیلیات بھی کہ ان میں اور قرآن پاک کے بیان کردہ قصص میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تاہم ان کی تصدیق یا تکذیب کی ذمہ داری بحیثیت مورخ ہم پہ لازم نہیں ہوتی۔ ہم صرف اللہ جل شانہ سے یہاں انہیں مختصر بیان کرنے کے لیے ہدایت کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ، یعنی اسی طرح ہم آپ پر گزشتہ خبروں سے قصے بیان کریں گے اور ہم نے آپ کو اپنی جناب سے ذکر عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے قصوں کا ذکر فرمایا، لیکن اسی حد تک جو آپ کی امت کے لیے کافی اور شافی ہوں۔ بہرحال آپ سے ہم تک جو کچھ پہنچا اسے بیان کرنے پر ہم نے اکتفا کیا اور وہی بیان کیا جو امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ البتہ ہم ان بیانات میں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہم علماء اور مورخین کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم وہ نہیں دہرائیں گے جو اختلافات وغیرہ بیان ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری بیان کردہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو بنی اسرائیل کا ذکر کرو، میری احادیث کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جس نے میری احادیث کے بارے میں جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بات آپ نے اسرائیلیات کے اذکار کے بارے میں فرمائی، جن کے بارے میں ہمارا خاموش رہنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں جو لکھا وہ اس کے ماخذ کے بارے میں اعتماد پر مبنی ہے، یعنی جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہم صرف مصدقہ باتیں لکھیں گے، اور ہماری ضرورت وہ کلام ربانی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، قرآن میں تم سے پہلے اور تمہارے بعد کی تمام خبریں موجود ہیں، اس میں جو احکام ہیں ان کے صدور کا محل بھی ضروری تھا اور وہ بے محل نہیں ہیں، سو جس نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور کی ہدایت کو قبول کیا وہ اس پر عمل کیا تو وہ گمراہ ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تک ہمیں ہر بات کی خبر دی تھی، حتیٰ کہ جو پرندہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا تھا، یعنی ہر چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ امام بخاری، یہ بہت عجیب لگتی ہے بات لیکن یہ حیرت انگیز طور پہ درست ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے کتاب بدء الخلق یعنی خلق کے آغاز کے بارے میں فرمایا
کہ ایک روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے تو آپ نے تخلیق کائنات سے لے کے اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام حالات ہم سے بیان فرمائے۔ بہرحال جس نے انہیں یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔ یہ روایت ابو مسعود مشکی اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے، جسے عیسیٰ خنجار نے ابی حمزہ اور رقیہ کے حوالے سے بیان کیا۔ اور نبی علیہ السلام کا تخلیق کائنات کے اوپر خطبہ۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں بیان فرماتے ہیں کہ ابو عاصم عزرہ بن ثابت، علبہ بن احمر اور حضرت ابو زید انصاری یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک ہم سے خطاب فرماتے رہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر تک خطاب فرمایا، پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کے مغرب تک اسی طرح خطاب فرمایا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ہم سے خطاب فرمایا۔ اور آپ نے اپنے ان سب خطبوں میں تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک تمام کوائف کا ذکر فرمایا اور ہم نے انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنے طریقے سے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الفتن کے ذیل میں یعقوب بن ابراہیم اور حجاج بن شاعر کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان تمام حضرات کی بیان کردہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد خالق کون، مخلوق کون، یہ والا ہم چیپٹر شروع کریں گے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔